السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خان صاحب کو راستے پر لانے کا واقعہ۔ چنانچہ حضرت مولانا کیرانوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے۔ وہاں دیکھا کہ ایک مسجد ویران پڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہے؟ تم لوگ اس کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک خان صاحب رہتے ہیں، وہ اس علاقے کے سردار ہیں، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ نماز سے کوئی تعلق، نہ روزے سے کوئی تعلق، ہر وقت شراب و کباب کا مشغلہ رہتا ہے اور نشہ میں دھت پڑے رہتے ہیں، بازاری عورتوں کا آنا جانا بھی ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اس وجہ سے پوری بستی خراب ہو گئی ہے۔ اگر خان صاحب نماز کے لیے مسجد میں آ جائے تو ساری بستی نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان کا پتہ بتاؤ اور ان سے میری ملاقات کرواؤ۔ لوگوں نے خان صاحب کا مکان بتا دیا کہ فلاں مکان ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب ان کے گھر دعوت دینے پہنچے اور ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھائی خان صاحب، آپ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، یہاں آپ کے محلے کی مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ مسجد میں نماز کے لیے چلے جایا کریں تو لوگ بھی آپ کو دیکھ کر مسجد میں آ جایا کریں گے اور مسجد آباد ہو جائے گی اور آپ کے نامہ اعمال میں بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے بات جو اس انداز سے کہی کہ خان صاحب کی طبیعت پر کچھ اثر ہوا، لیکن خان صاحب کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنے کو تیار ہوں، البتہ مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا، وضو کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے شراب نہیں چھوٹتی، اور تیسرا یہ کہ یہ جو عورتوں کے آنے جانے کا مشغلہ ہے تو مجھ سے یہ نہیں چھوٹے گا۔ اب ایسی صورت میں کیا میں نماز پڑھوں؟ اس لیے مجھ سے نماز نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا صاحب تھوڑی دیر سوچنے لگے، اس کے بعد فرمایا اچھا بتاؤ کیا تم نماز پڑھنے کو تیار ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو اور دوسرے مشغلے بھی چلتے رہیں گے۔ خان صاحب نے تعجب سے پوچھا بغیر وضو کے نماز؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نماز کے لیے مسجد میں چلے جایا کرو۔ خان صاحب نے کہا اگر اتنا آسان معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، میں چلا جایا کروں گا۔ مولانا صاحب نے کہا وعدہ کرو کہ نماز کے لیے مسجد میں جاؤ گے؟ خان صاحب نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں نماز کے لیے مسجد جاؤں گا۔ مولانا صاحب نے یہاں تو خان صاحب سے وعدہ کر لیا اور بلا وضو نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلے تو سیدھا مسجد گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئے اور رویا، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، آگے آپ کا کام ہے۔ جب نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کو یاد آیا میں نے نماز کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ تو جب نماز کا ارادہ کیا اور مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ اگرچہ مولوی صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ تم بغیر وضو کے نماز پڑھ لینا، لیکن تم اتنے عرصے کے بعد مسجد جا رہے ہو تو پہلے وضو کر لو، اور وضو کیا پہلے دن غسل کر کے جاؤ اور بعد میں چاہو تو بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہنا۔ چنانچہ خان صاحب نے عمدہ طریقے سے غسل کیا اور عمدہ لباس پہنا اور خوشبو لگائے اور گھر سے نکل کر مسجد پہنچے، اور جب نماز پڑھی تو دل کی کایا ہی پلٹ گئی، اور جب واپس آئے تو شراب و کباب کے جو مشغلے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت دل میں ڈال دی۔ اس کے بعد خان صاحب ایسے پکے نمازی بنے کہ باوضو 5 وقتہ نماز پڑھنے لگے۔ اب اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ مولانا صاحب نے خان صاحب کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دے دی، حالانکہ بعض اوقات بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف تو خان صاحب کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تو دوسری طرف
انہوں نے مسجد میں جا کر سجدے میں گر کر گڑ گڑائے اور دعا کیا، یا اللہ یہاں تک تو میں لے آیا، آگے آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ بعض اوقات مبتدی پر سے قیدیں اور شرطیں ہٹا دینا اس کو راستے پر لانے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں کہ تم بھی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا فتویٰ دے دو، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے جس کے قول و فعل میں اللہ تعالیٰ تاثیر فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فہم اور بصیرت عطا فرماتے ہیں اور درد اور فکر بھی عطا فرماتے ہیں، انہی کو ایسی بات زبان سے نکالنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔